الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، درس حدیث کی پچھلی مجالس سے آپ کی خدمت میں یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے جسم میں بہت چھوٹا سا ایک عضو بنایا ہے جسے زبان کہتے ہیں۔ اگر اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی بندی اس کی نگرانی، اس کی دیکھ بھال اور اس پر کنٹرول کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے تو بہت سارے خیر کے، بھلائی کے، نیکی کے کام اس عضو سے، وہ اس حصے سے یعنی زبان سے وجود میں آتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو زبان دنیا میں صحیح چلے گی، موت کے وقت بھی اللہ کلمہ عطا فرمائیں گے، نصیب فرمائیں گے، اور موت کے بعد آخرت میں یہ زبان میری اور آپ کی نجات کا اللہ اسے ذریعہ بنائیں گے۔ اور اللہ نہ کرے اس زبان کا خیال نہ کیا، نگرانی نہیں کی، دیکھ بھال نہیں کی، کنٹرول نہیں کیا، تو جہاں یہ نیکی کرتی ہے وہاں اس سے معصیت، گناہ، نافرمانی، بلکہ بڑے بڑے مہا پاپ اور بڑے بڑے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ ان گناہوں میں کہ بہت سارے گناہ کا تذکرہ پچھلی مجلس میں ہو چکا، پچھلی دو مجلس سے ایک گناہ کا تذکرہ چل رہا ہے جس سے گالی گلوچ کہتے ہیں، سب و شتم کہتے ہیں۔ کسی ایمان والے مرد یا عورت کو ناحق گالی دینا حرام ہے۔ بلکہ ایک روایت میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیس المؤمن، کہ وہ بندہ کامل مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو بہت پکا ٹھکا مسلمان کہتے ہیں، لیکن اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس المؤمن، وہ بندہ کامل مومن اور مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ تو کون سا بندہ؟ بالطاعانی ولا باللعانی ولا الفاحش ولا البذی، جو تانا زنی کرتا ہو۔ آج ہم سب کو تانا دینے کی بہت عادت ہے۔ کسی پر تھوڑا سا میں نے یا آپ نے احسان کر دیا، تھوڑا سا، جب موقع آتا ہے نا تو ہماری زبان سے احسان جتلانا، تانا دینا۔ اس دن تو بکری بن کر آیا تھا، کچھ نہیں تھا، اور آج چھاتی اکڑ کرتا ہے، سینہ تان کر کھڑا ہے۔ کتنا احسان ہے ہمارا اور آپ کا ہم پر، ہمارے خالق اور مالک اللہ کا، کبھی احسان نہیں جتلاتے۔ تو جو تانا زنی کرے، لان تان کرے، فحش گندی باتیں کرے اور گالی گلوچ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المومن، وہ مومن نہیں ہے۔ آپ اپنا حساب کر لو، میں اپنا حساب کر لوں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت اس سے پہلے غیبت کے عنوان میں آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی،
چونکہ اس کے اندر ایک بات آج کے موضوع سے مناسب ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں جس کی زندگی میں ہوگی, 4 چیزوں پر جو عمل پیرا ہوگا وہ منافق ہونے کی اس کی نشانی ہے. ایک بات یاد رکھنا, پچھلی مجلس میں شاید میں نے کہا نہیں کہا, مجھے یاد نہیں ہے. منافق جہاں بتایا ہے وہ 2 طرح سے ہیں, ایک عملی اور ایک اعتقادی. عقیدہ تو منافق ہونے کا نہیں ہوگا اس کا, لیکن عمل منافق والا ہوگا. اس میں 4 باتیں کیا ارشاد فرمائی؟ ایک فرمایا کہ امانت میں خیانت کرے, اور دوسرا فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے, تیسرا فرمایا وعدہ خلافی کرے, چوتھی بات جو ہمارے موضوع سے مناسب ہے, جب جھگڑا کرنے پر آئے تو گالی گلوچ کرے. یہ منافق ہونے کی علامت ہے, اس کی نشانی ہے. تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے, دیکھ بھال کرنی چاہیے, زبان کی نگرانی کرنی چاہیے. تھوڑی تھوڑی محنت کرو گے, کوشش کرو گے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, اللہ تعالیٰ ضرور کنٹرول دے گا. 100% تو نہیں, لیکن کسی نہ کسی 10, 20, 25, 50% اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری زبان پر اللہ قابو کر دے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہم بات جو آج مجھے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, یہ تو ہے کہ ان لوگوں کو گالی گلوچ کرنا جو زندہ ہیں, برا بھلا کہنا جو زندہ ہیں, جو حیات ہیں, اللہ کی زمین پر موجود ہیں. آج حال ہمارے معاشرے کا, سماج کا, سوسائٹی کا یہ بن گیا کہ زندہ تو زندہ, ہم اپنے مرحومین کو بھی نہیں چھوڑتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. آپ نے فرمایا لا تسبوا الاموات, جو انتقال کر چکے ہیں اسے برا بھلا مت کہو, اسے برا بھلا مت کہو. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا, جو انہوں نے اپنی زندگی میں اعمال کیے آگے بھیجے, اس اعمال کو انہوں نے پا لیا, یعنی اس اعمال کا اسے سزا یا جزا, اچھا یا برا بدلہ اسے دے دیا گیا ہے. وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. جو اعمال آگے انہوں نے بھیجے تھے, اب انہوں نے قبر میں جا کر دیکھ لیا کہ میں نے کیا کھویا, کیا پایا, کیا بھلا تھا, کیا برا تھا. اب تم اپنی زبان کو, یعنی میں اور آپ, ہم سب ان کو برا بھلا کہہ کر اپنی زبان کو گندا نہ کریں. لیکن ایک شرعی مسئلہ سمجھ لو, اگر کوئی شرعی مصلحت ہو, شریعت تقاضا کرتی ہو اس کو برا بھلا کہنے کی, تو شریعت نے اجازت دی ہے. مثلا کوئی اللہ کا بندہ دنیا میں کوئی غلط دین کے بارے میں باتیں لکھ کر یا کہہ کر دنیا سے چلا گیا, یا دین کے بارے میں کوئی غلط چیز رائج کر کے, جاری اور ساری کر کے, چلا کر کے دنیا سے چلا گیا, تو شریعت کا تقاضا ہے, شریعت اجازت دیتی ہے, شریعت پابند بناتی ہے کہ اگر ہم نے اس کی بری بات کو برا نہ کہا, اس کی غلط بات کو غلط نہ کہا, تو ہو سکتا ہے اس کے ہمارے بعد آنے والے اس بات پر عمل کر کے وہ تو جہنم میں چلا گیا اپنے اعمال کی وجہ سے, پیچھے آنے والے بھی جہنم کے مستحق بن جائیں گے. مثلا شریعت میں کوئی کام ایسا تھا کہ جس کی اجازت نہیں تھی. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. کسی نے لکھ دیا کہ بھائی شادی بیاہ کے موقع سے رات میں جاگنا, جس کو کیا کہتے ہیں, رتی جگہ کہتے ہیں, یہ کرنا صحیح ہے. کسی نے کہہ دیا اور کرتے رہے لوگ, تو شریعت کہتی نہیں, اس کو برا کہو. کرنے والا غلط کر کے گیا ہے, یہ کہنا پڑے گا. اس سے آسان اور مثال, 100 سال پہلے ہندوستان کے اندر ایک آدمی پیدا ہوا جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی بن کر آیا دنیا میں, جس کو دنیا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے یاد کرتی ہے. قادیان پنجاب میں پڑتا ہے, گورداسپور اس کا ضلع ہے, بالکل بارڈر پر ہے. یہ ایک چھوٹی سی بستی ہے قادیان. اس نے دعویٰ کر دیا, اب اس کو ہم برا بھلا نہیں کہیں گے, تو پھر آنے والی نسلیں ہیں, جنریشن جو ہے ہماری, وہ سمجھے گی وہ صحیح آدمی تھا, اس کا دعویٰ سچا تھا, تو لوگ اس کی غلط بات کو صحیح سمجھ کر عمل کریں گے, اس کو نبی مان لیں گے. لہٰذا شریعت کا تقاضا ہے, شریعت کا حکم ہے کہ آدمی اگر غلط چیزوں پر جا رہا ہے, دین کے اندر نئی باتوں پر عمل پیرا ہو رہا ہے, تو اس کو برا بھلا کہنا عین شریعت کا تقاضا ہے.
لیکن عجیب بات سناؤں، ایسی چیزوں میں ہم برا بھلا نہیں کہتے، جو اچھا ہے اس کو تو برا کہتے ہیں، جو برا ہے اس کو کوئی برا کہنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر دین کے اندر شریعت میں نئی باتیں پیدا کر کے گیا ہے تو پھر ہمیں برا بھلا کہنے کی اجازت ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا، گناہ کس کے اندر نہیں ہے، نافرمانی کس سے نہیں ہوتی؟ ہم سب گناہ کے پتلے ہیں، ہم سے بھی ہوا ہے، ہم سے اگلوں سے بھی گناہ ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں ان کا کون سا آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو اور کون سی اندر کی ایک آہ اندر سے نکلی، اللہ معاف کر دینا، یہ اللہ کو پسند آ گیا ہو، اور اس کا گناہ ہم آج ذکر کریں، اس کے گناہ کا راز آج کھولیں، ان کے گناہ کو آج ہم بیان کریں، ہو سکتا ہے اللہ نے تو مٹا دیا ہو، ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ بہرحال سیرت کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، اپنے مردوں کو برا بھلا مت کہو۔ جب مکہ فتح ہوا اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، سب مکہ والوں کو معاف۔ 15 آدمی ایسے تھے، 15 جس میں 11 عورتیں تھیں، 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ ان 15 آدمی کے بارے میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ان 15 آدمی کو معافی نہیں ملے گی، جہاں ہے اسے پکڑو۔ ان 11 مردوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام اکرمہ بن ابی جہل تھا، ابو جہل کا بیٹا۔ ابو جہل کا اصل نام ہے عمرو بن ہشام، لیکن یہ اتنا سمجھدار تھا، اتنا ہوشیار تھا، اور اس کے اندر بڑے بڑے الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے کی اللہ پاک نے بڑی استطاعت اور صلاحیت اللہ نے دی تھی، منٹوں میں یوں سلجھا دیتا تھا وہ۔ تو وہ کیا کہتا تھا اپنے آپ کو پتا ہے؟ ابو الحکم کیا کہتا تھا؟ ہاں، سمجھداروں کا میں باپ ہوں۔ لیکن سمجھدار وہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ مان لیا، تسلیم کر لیا، مسلمان ہو گیا، وہ تو سمجھدار ہے۔ اسلام لانے کے بعد اگر کہتا کہ ہاں میں سمجھدار ہوں تو سمجھداری ہے۔ یہ شرک اور کفر پر ڈٹا ہوا، جمع ہوا، آپ سے مقابلہ کرتے ہوئے یوں کہہ رہا تھا کہ ابو الحکم میں تو سمجھداروں کا باپ ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ابو الحکم نہیں ہے، تو ابو جہل ہے، تو جاہلوں کا باپ ہے۔ آج دنیا ابو جہل کے نام سے بہت جانتی ہے، عمرو بن ہشام کے نام سے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ ابو جہل کو تو فوراً پتا چلے گا کہ وہ نبی کا دشمن تھا، اس کا نام ابو جہل۔ ان کا بیٹا تھا اکرمہ، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں پیش تھا۔ جب مکہ فتح ہوا آپ نے اعلان کیا کہ 11 لوگوں میں، مردوں میں اکرمہ کو بھی پکڑ کر لایا جائے، آج اس کو بھی معافی نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ اب تو مسئلہ گلے تک آ گیا ہے اور جان کا مسئلہ ہے، لالے پڑے ہیں، کیا کروں؟ تو مکہ چھوڑ کر وہ بھاگا اور ملک یمن چلا گیا، اور ملک یمن جا کر کے اس کا ارادہ کسی اور ملک میں جانے کا تھا۔ ابھی ملک یمن پہنچا، یہاں مکہ مکرمہ میں ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث بن ہشام۔ اب ام حکیم بنت حارث بن ہشام کون ہے؟ تو کہ ابو جہل کا ایک اور بھائی تھا حارث بن ہشام، یہ ان کی بیٹی ہے ام حکیم، یعنی اکرمہ کی جو بیوی تھی وہ اپنی چچازاد بہن تھی۔ عمرو بن ہشام ابو جہل تھا اور حارث بن ہشام یہ ان کے بھائی تھے۔ تو حارث کی بیٹی جو تھی ام حکیم، یہ اکرمہ کی بیوی تھی، اہلیہ محترمہ تھی، چچازاد بہن بیوی بن کر آئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور مسلمان ہو گئی۔ اسلام لانے کے بعد ام حکیم بن حارث نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر اکرمہ، آپ نے ان کو سب کو معافی کا اعلان کیا ہے، لیکن ان کے بارے میں آپ نے اعلان کیا کہ آج اس کو معافی نہیں ملے گی، وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ میں ان کے بارے میں آپ سے امن کا
مطالبہ کرنے کے لیے, درخواست کرنے کے لیے آئی ہوں کہ آپ آج ان کو امن دے دو, یعنی آج ان کو معاف کر دو. سوچو, جس کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے کہ آج اس کو معافی نہیں ہے, لیکن جب ایک عورت آتی ہے اپنے خاوند کے بارے میں, اپنے شوہر کے بارے میں, اور وہ آدمی اور وہ شوہر اور وہ خاوند جو ہر موقع سے, ہر مارکے میں, ہر لڑائی میں, ہر جنگ میں صف اول کے اندر کھڑا ہو, آپ کے خون کا جو پیاسا بنا پڑا تھا, جب ان کی معافی کے بارے میں ایک عورت درخواست کرتی ہے تو آپ فرماتے ہیں جا, میں نے اکرمہ کو بھی معاف کر دیا, امن دے دی. جب اس نے سوچا, جب اس نے سنا کہ آج میرے شوہر کو معافی مل گئی ہے, یہ مکہ سے یہ چلی, مکہ سے چلی اور یمن پہنچی. اب جب یہ یمن پہنچی ہے, اس وقت اس سے پہلے یہ اکرمہ بن ابی جہل یمن سے بھی آگے فرار اور بھاگنے کی کوشش میں تھے. یہ سوار ہوئے کشتی پر, یہ کشتی پر سوار ہوئے, کشتی تھوڑی آگے چلی تو طوفان میں بھنور میں پھنس گئی کشتی, نہ آگے جا رہی ہے نہ پیچھے جا رہی ہے. سارے کشتی والے پریشان, ملہ بھی پریشان. ملہ نے اعلان کیا کہ اب اس کشتی کو بھنور سے نکلنے کے لیے, طوفان سے بچنے کے لیے ایک ہی ذات بچا سکتی ہے, اور وہ اللہ کی ذات ہے. سب کشتی والے, کوئی لات کو پکار رہا ہے, یہ بتوں کے نام ہے, پتھروں کے نام ہے, کوئی لات کو پکار رہا ہے, کوئی عزا کو پکار رہا ہے, کوئی منات کو پکار رہا ہے, اور آسمان کی طرف کہتے ہیں اے لات ہمیں بچا لے, عزا ہمیں بچا لے, منات ہمیں بچا لے. کشتی کا ملہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, آج ایک اللہ ہی بچائے گا. اکرمہ بن ابی جہل کہہ رہے ہیں, ان کو کہا کہ کس کو پکار رہا ہے, تو کہ لات اور عزا کو پکار رہا ہوں. تو کہ آج وہ تمہیں نہیں بچا سکتے. کون بچائے گا؟ ایک اللہ بچائے گا. تو کہ اس ایک اللہ کی پکار کو نہ مان کر آج میں بھاگ کر یہاں یمن آیا, اور یمن میں کشتی میں سوار ہوا, اور تم سمندر میں یہ کہہ رہے ہو کہ ایک اللہ بچائے گا. تو میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر وہ اللہ مجھے سمندر میں, پانی میں بچائے گا, تو اللہ مجھے خشکی اور زمین پر بھی بچا سکتا ہے. دل ہی دل میں عہد کیا, نیت کی, عزم کیا, ارادہ کیا کہ اگر آج میں بچ گیا تو میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی شان, کسی کی ہدایت کی گھڑی اللہ کی طرف سے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, مقدر ہوتی ہے. بس اس نے پکارا اللہ کو, اللہ کو پکارا. قرآن کریم کی ابھی میں نے آیت دیکھی, ذہن سے پھر نکل گئی ہے. الم ترى, اس کے اندر ہے, آخری رکوع کے اندر ہے, وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ موجوں کے اندر پھنستے تھے, سمندر کے بھنوروں میں پھنستے تھے, طوفانوں میں پھنستے تھے, تو اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے, اللہ تو آج بچا لے. ہم تو ایسے ایسے حالات میں پھنسے ہیں, لیکن آج مجھے اور آپ کو توفیق نہیں. اللہ کو نہ ماننے والے بھی حالات میں جب پھنستے تھے, ایک اللہ کو یکسو خالص ہو کر اللہ کو پکارتے تھے. اللہ خود کہہ رہے ہیں, جب ہمیں انہیں نجات دے دیتے تھے, چھٹکارا دے دیتے تھے, راستہ اس کو دے دیتے تھے, تو پھر وہاں جا کر پھر کہتے تھے نہیں, اب تو اللہ کے ساتھ یہ بھی ہے, پھر بتوں کی پرستش کرنے لگتے. بہرحال اب ملا نے اعلان کیا, اس نے اللہ کو پکارا, اللہ نے نجات دے دی. کشتی آگے تو نہ جا سکی, واپس اپنے مقام پر جس کنارے سے چلی تھی وہاں پہنچی. یہ کشتی سے نیچے اترے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی ام حکیم سامنے کھڑی ہے. کہا کہ آؤ چلو. تو کہ تم کیا کرنے آئی ہو؟ تو کہا میں تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں. کس کے پاس لے جانے کے لیے آئی ہو؟ تو کہا کہ محمد الرسول اللہ اوصل الناس خیر الناس. کہا کہ اس ذات کے پاس لے کر جانا چاہ رہی ہوں جو بڑے نیک ہے, بڑی صلہ رحمی کرنے والے ہیں, اور انسانیت کو معاف کرنے والے ہیں, ہمدردی کرنے والے ہیں. اس ذات کے پاس تمہیں لے جانے کے لیے آئی ہوں. اس لیے آئی ہوں؟ ہاں اس لیے آئی ہوں. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں امن کا مطالبہ کیا, آپ کو امن دے دیا گیا ہے, آپ میرے ساتھ چلو. اب ام حکیم ان کی بیوی اور اکرمہ بن ابی جہل, یہ دونوں یمن سے واپس مکہ مکرمہ چلے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اکرمہ ان کی بیوی کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ مجلس میں تشریف فرما تھے, آپ نے صحابہ کو ارشاد فرمایا. کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ سیاتی
सयातीकुम इकरमतु मुमिनन, कि अनकरीब इकरमा ईमान लेने के लिए आ रहे हैं। फला तसुब्बू अबाहू, इकरमा जब हमारी मजलिस में आ जाए तुम उनके वालिद मोहतरम, उनके अब्बा अबू जहल को गाली और बुरा भला मत कहना। ये है इकरमा आए जब तो उनके अब्बा को बुरा भला मत कहना। क्यों? फ़इन्न सब्बल मय्यित युदिल हय्य, आपने फरमाया जब किसी इंतकाल शुदा, फौत शुदा, मरे हुए आदमी को बुरा भला कहा जाता है तो उससे जिंदा लोगों को तकलीफ होती है। इकरमा मुसलमान होकर आ रहे हैं, ईमान की दौलत से माला माल होने के लिए आ रहे हैं, दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए आ रहे हैं। हमारी मजलिस में अगर किसी ने इनके अब्बा अबू जहल के बारे में बुरा भला कह दिया तो वो तो दुनिया से चला गया है, लेकिन इनके जिंदे जो वारिसीन हैं, इकरमा जो इनका बेटा है, उनको तकलीफ होगी। सोचो किनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपने फरमाया फिरौन हादिहिल उम्मा, मेरी उम्मत का अगर कोई फिरौन है तो वो अबू जहल है। मेरी उम्मत का फिरौन है अबू जहल, अपनी उम्मत का फिरौन अबू जहल। उसके बारे में अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मना कर रहे हैं, फिरौन, अबू जहल और बड़े ऊंचे दर्जे का काफिर मुशरिक, उसके बारे में आप मना कर रहे हैं कि उसे बुरा भला न कहा जाए, तो आज मुसलमान के बारे में, ईमान वाले के बारे में, अल्लाह के बंदे और अल्लाह की बंदियों के बारे में, जो सजदे करके गई, नमाजें पढ़ कर गई, रोजे रख कर गई, अल्लाह का कुरान पढ़ करके गई, भलाई का काम करके गए, ऐसे लोगों के बारे में हम बुरा भला कहें। इसलिए अपनी ज़बान की निगरानी, अपनी ज़ुबान का कंट्रोल, अपनी ज़ुबान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि मेरा कोई एक जुमला, मेरा एक कोई बोल मेरे और आपके लिए बजाय जन्नत का दाखिला मुकद्दर करने के अल्लाह हिफाजत फरमाए, जहन्नम हम पर कहीं अल्लाह वाजिब न कर दे। तो इस मौजू से ये बात अर्ज करनी थी कि जो दुनिया से चले गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, उन्हें भी बुरा भला ना कहा जाए, गाली गलोच न किया जाए, उनके बारे में भी कोई बुरी बात अपनी वो जुबान से न निकाली जाए। जैसे जिंदों के बारे में आपने फरमाया कि अगर किसी ईमान वाले मर्द या औरत को किसी ने नाहक गाली दी, ये फेल हराम है, बुरा काम किया है उसने, आखिरत में उसको उसकी सज़ा और आखिरत में उसका जवाब देना पड़ेगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। खैर के कामों में, भलाई के कामों में, नेकी के कामों में अल्लाह ताला उसे इस्तेमाल और यूज़ करने की तौफीक अता फरमाए। गुनाह, मासियत, नाफरमानी, गीबत, झूठ, झूठे वादे, झूठी कस्में और इस तरह के सब व शितम, गाली गलौज, जितने भी गुनाह हैं, अल्लाह मेरी और आपकी तमाम मुसलमानों की इन तमाम गुनाहों से इनकी ज़ुबानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक, या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर दे, अपने करम से माफ़ कर दे, अपने फजल से माफ़ कर दे। ए अल्लाह, पिछली ज़िंदगी पर माफ़ी का कलम फेर दे, आइंदा सही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह मौत पर कलमा नसीब फरमा दे, हुस्न ख़ातिमा और ईमान वाली मौत अता फरमा, सुए ख़ातिमा, बुरी मौत, कुफ्र और शिरक वाली मौत से हिफाजत फरमा ले। उम्मत के बीमारों को अल्लाह शिफा दे दे, कर्ज़ वालों को कर्ज़ों से छुटकारा दे दे, कैदी है रिहाई दे दे, मुकद्दमात में फंसे बाइज़्ज़त बरी फरमा दे। अल्लाह मुल्क की हिफाजत फरमा, अल्लाह मुल्क की हिफाजत फरमा, अल्लाह मुल्क की हिफाजत फरमा, मुल्क में रहने वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह खुसूसन ईमान वाले की जान, माल, इज्जत, आबरू, इनके कारोबार, इनकी ज़मीन जायदाद, इनके बागात और इनके ईमान और आमाल की अल्लाह इस मुल्क में हिफाजत फरमा। अल्लाह इनके ईमान और आमाल की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, दिन तंग से तंग होते जा रहे हैं, तेरी ज़मीन बावजूद कुशादा होने के तंग नज़र आ रही है। ए अल्लाह, ये हमारे आमाल का नतीजा है। अल्लाह, हमने आपको नाराज़ किया है, आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई है। अल्लाह, आपने ज़ालिमों को हम पर मुसल्लत कर दिया है। अल्लाह हमारे लिए इन इम्तिहान का ज़रिया न बना, अल्लाह हमारे लिए इस इम्तिहान का ज़रिया न बना। अल्लाह, इस मुल्क में अल्लाह ज़ालिम को जुल्म से पक्की सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। अगर इन ज़ालिमों के हक में अल्लाह आपकी तरफ से तौबा की तौफीक मुकद्दर नहीं है, अपनी ज़मीन को इन ज़ालिमों से पाक फरमा।
اے اللہ ہمارے مرحومین اور اس بستی کے قبرستان میں جتنے تیرے بندے تیری بندیاں سو رہی ہیں، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ آج تک جو کچھ دیا آپ نے دیا ہے، آئندہ دیں گے آپ دیں گے، دنیا آخرت کی جو ضرورت ہے اے اللہ ہماری پیش آ جائے، اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو جس چیز کا ضرورت مند اور حاجت مند ہو، جو جن پریشانیوں میں مبتلا ہو، اللہ سب کا حال آپ جانتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے سے پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔